اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پروردگار نے اس کے لیے رمضان کا یہ مہینہ ہی کیوں مخصوص کیا؟ کیا اس کی خاص خصوصیت تھی جس کی وجہ سے اس کو اس عبادت کے لیے خاص کر دیا؟ اس کا جواب خود قرآن مجید نے دے دیا ہے۔ قرآن مجید کی بلاغت کا ایک بڑا غیر معمولی پہلو یہ ہے کہ وہ جس وقت کسی چیز کو بیان کرتا ہے، بلاغت کا مطلب کمپریہنشن، یعنی جیسے وہ بات پہنچاتا ہے، جس طرح دل میں اتارنا چاہتا ہے۔ دیکھیے وہاں الفاظ یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جی بالکل، یعنی یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اچھا، قرآن مجید کے نزول کے مہینے کو اس کے لیے خاص کر دیا گیا۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ اب ایک عبادت ہم پر لازم کرنی ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ ایک قانون بنا رہے ہیں کہ لوگوں کو روزے کی عبادت کرنی ہے۔ روزے کی عبادت کے لیے جو مدت مقرر کی گئی وہ 29-30 دن کی مقرر کر دی گئی۔ 29-30 دن کے روزوں کی یہ تربیت گاہ جو کم و بیش 720 گھنٹے کی بن جاتی ہے، یہ تربیت گاہ کس مہینے میں منعقد کی جائے؟ یعنی ایک مہینے کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ کم سے کم ایک مہینے کے روزے سال میں رکھنے چاہیے، یہ لازم کیا جائے، کس مہینے کا انتخاب کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس مہینے کا انتخاب کیا گیا جس میں قرآن نازل ہے۔ تو جو دنیا ہے اس کو سمجھنے، جاننے، قوانین کا مطالعہ کرنے میں تو ہمیں بڑی کامیابی ہوئی ہے، لیکن اس کے باہمی ربط کو نفس اور مادے میں تلاش کر لینے میں آخری درجے کی ناکامی ہوئی۔ بالکل صحیح ہے۔ اس میں قرآن مجید ہمارے لیے عقل انسانی کی رہنمائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ٹھیک، اور یہ جو ذریعہ ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ انسان کو تقویٰ سکھاتا ہے۔ اچھا، یعنی انسان کے نفس کے اندر دو صلاحیت، فجور اور تقویٰ۔ حدود آشنائی اختیار کر لینا، یعنی انسان اپنی جبلتوں کو پابند کر کے نظم و ضبط میں لے آنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اب روزے کا مقصد دیکھیے کیا ہے، وہ جو پہلی آیت ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ ایگزیکٹلی، قرآن جس چیز کی دعوت دیتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو بالکل جائے۔ ٹھیک۔ تو وہ کتاب جو اصل میں تقوی کی دعوت دیتی ہے، تقویٰ پیدا کرنے کے لیے انسان کو حدود بتاتی ہے، وہ جس مہینے میں نازل ہوئی، اس مہینے کو روزوں کے لیے خاص کر